بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتیوں کا بنیادی عقیدہ، اس ایک صفحے کے اوپر یہ گویا جس طرح دریا کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، بالکل مختصر ترین تشریح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، کیونکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ کلمے کے تقاضے نہیں سمجھتے ہیں، ایمان کو نہیں سمجھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور اللہ کی یہ بات پھر ان کے اوپر پوری آتی ہے جو سورہ یوسف میں فرمائی گئی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ انسانوں کی اکثریت اس طرح اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے، اور شرک ہی کی وجہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے اوپر عذاب کے کوڑے برسائے ہیں۔ جو جتنی قومیں ماری گئی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بتایا، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِینَ، کہ اگر یقین نہیں آتا ہے تو زمین پر چلو پھرو اور دیکھو اور تحقیق کرو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے کیوں برسائے گئے تھے۔ قوم نوح کیوں پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے ماری گئی تھی، عاد اور سمود کے اوپر کیوں اللہ تعالیٰ نے چنگاڑ سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، اور فرعونیوں کو کیوں غرق کیا، قوم لوط کے اوپر کیوں پتھروں کی بارش کی گئی۔ ایک ہی وجہ تھی، کانا اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثریت مشرک بن گئی تھی، اور آج ہماری قوم بھی یہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کی اکثریت، عظیم اکثریت شرک کے اندر ڈوب گئی ہے۔ تو لہٰذا ان کے سامنے کلمے کی اصلی دعوت ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تحریری طور پر بھی اور تقریری طور پر بھی، تاکہ جو جیے وہ حقیقت جان کر جیے اور جو مرے وہ غفلت میں نہ مرے۔ تو یہاں بتایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے یعنی کہ جو ہر دور کے اندر ہر نبی کی دعوت کا یہ بنیاد رہی ہے، عقیدہ، ایمان، اور اس کے بعد اس کی رسالت کا اقرار۔ انبیاء بدلی ہوتے رہے ہیں، شریعتیں بدلی ہوتی رہی ہیں، ادوار بدلی ہوتی رہی ہیں، قومیں بدلی ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ نہیں، کیونکہ یہ پوری کائنات کی روح ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں جو خالق اور مالک کہلائے، جانے کا مستحق ہو۔ عالم الغیب، غیب ہوتا ہے ہر چیز کو ہر جگہ سے ہر وقت جاننا، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، زمین اور آسمان کے اندر کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ آج لوگوں کا یہ عقیدہ بنا دیا گیا کہ انبیاء غیب جانتے ہیں، اولیاء اللہ غیب جانتے ہیں، تو یہ خالص قرآن کا انکار ہے، کلمے کا انکار ہے۔ حاضر و ناظر، یعنی حاضر ہر جگہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے حاضر، و ناظر ہر جگہ کو دیکھنے والا، عرش پر بیٹھا ہوا پوری کائنات کا نظام چلانے والا، ہر جگہ کو ایک ہی حالت میں دیکھنے والا، نہ اندھیرا اس کے اوپر اثر، کیونکہ اندھیرے کا تو وہ خالق ہے، نور اور روشنی کا وہ خالق ہے، تو وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ ہر وقت ہر لمحے ہر چیز کو ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے، اور مختار کل، یعنی مختار کل ہے وہ۔ اب اللہ کے علاوہ جس طرح کسی اور کو مختار کل کہنا ہے، ہماری قوم یہ نبی علیہ السلام کو مختار کل کہتی ہے، یہ کلمے کا انکار ہے۔ نفع اور نقصان جس کی مٹھی میں ہو، یعنی کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں نفع و نقصان، تو بتاؤ جو نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں، پھر ان سے ڈرنا کیا؟ حاجت روائی، مشکل کشائی، یعنی یہ ساری چیز دیکھیں، مشکل کشائی تو آج علی رضی اللہ کو مشکل کشا مانا جا رہا ہے، یہ خالص شرک ہے، کلمے کا انکار ہے۔ فریاد رسی، کہتے ہیں فلاں حضرت فریاد رس ہیں، فریادوں کو سنتے ہیں، غوث ہیں، عبد القادر جیلانی، یاد رکھیں یہ قرآن کا انکار ہے۔ تو یہ خالص اللہ کی صفات ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے جس کو پکارا جائے، اٹھتے بیٹھتے، دیکھیے کئی دفعہ یہ لوگ ٹانگے پر بیٹھنے لگتے ہیں، یا علی مدد، بس پر سے نیچے اترے، یا رسول اللہ مدد، یہ ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے جس کو پکارا جائے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے تو یہ کلمے کا انکار ہے۔ یعنی جس سے غائبانہ خوف کھایا جائے، امیدیں وابستہ کی جائیں، جس پر توکل کیا جائے، واسطہ وسیلہ کے بغیر جس سے دعائیں مانگی جائیں، یعنی یہ صرف ایک اللہ ہے جس سے واسطے وسیلے کے بغیر دعائیں مانگی جائیں۔ اگر آپ واسطے کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ تجھے اپنے حبیب کا صدقہ، حسن حسین کا صدقہ، فلاں کا صدقہ، تو یہ قرآن کا انکار ہے، کلمے کا انکار ہے۔
جس کے حضور رکوع اور سجدہ ہو۔ انسانوں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو تم سجدے کرو، رکوع کرو، اور بہت بڑی یہ غلط فہمی اور بد عقیدگی یہ پھیلائی گئی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، کچھ ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، اگر تم وہاں لے جانا چاہو تو لے جا سکتے ہو، لیکن سمجھدار قسم کے لوگ اس سے صحیح معنی نکالتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو اگر خود نہیں سمجھتے ہو تو اہل علم سے پوچھو، اہل علم آپ کو صحیح معنوں میں اس کی وضاحت کریں گے، وہ صحیح معنوں میں اس کی تفسیر کریں گے۔ تو ان لوگوں نے یہ جو آج پیروں کو سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، مزاروں پر سجدے کرتے ہیں، اور پھر اگر کہا جائے شرک ہے کیوں کرتے ہو تو پھر کہتے ہو اچھا شرک کیسے ہو گیا، خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا؟ تو اللہ کے بندو وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، ہاں نہیں کیا تھا۔ تمام انبیاء تو پورے زندگی یہی بتاتے رہے کہ اللہ کو سجدے کرو، اللہ کو رکوع کرو، اور یوسف علیہ السلام تو جیل کے اندر یہی دعوت دیتے رہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے، کسی رکوع سجدے نہ کیے جائیں۔ وہ کیسے رکوع سجدے اپنے کروا سکتے ہیں؟ اصل میں وہ سجدہ شکر تھا، پورے خاندان نے اللہ کو کیا۔ اور جو شروع میں آیا ہے کہ اے ابا جان میں دیکھتا ہوں کہ سورج چاند ستارے میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ ان کی عزت اور احترام کی علامت ہے۔ اور 6 نمبر آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی کہ میرے بچے یہ جو سورج چاند ستارے تم نے خواب میں دیکھے، اس کا یہ مطلب ہے کہ پورے خاندان کے اوپر تجھے فضیلت ملے گی، اور تجھے اس طرح اللہ تعالیٰ رسالت عطا فرمائے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو، اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت دے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ ساری نعمتیں جب پوری ہو گئیں تو پورا خاندان دڑام سے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ تو یاد رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی کو سجدے کرنا، چاہے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی سجدے کرے یا یوسف علیہ السلام کو سجدے ثابت کرے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدہ نہیں ہے تو کسی اور کو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا یہ خالص شرک ہے، کلمے کا انکار ہے۔ جس کے نام کی نظر و نیاز کی جائے، آج نظر و نیاز بہت کرتے ہیں، کوئی 11ویں کر رہا ہے، کوئی 12ویں کر رہا ہے، تو یاد رکھنا یہ قرآن کا انکار اور کلمے کا انکار ہے۔ قانون سازی جس کا حق ہو، یہ آج قانون بناتے ہیں، جس طرح اسمبلیوں کے اندر، جمہوریت کے اندر قانون ساز ادارے ہیں ان کے، یہ خالص ایک شریعت سازی ہے، اور یہ کلمے کا انکار ہے اور قرآن کا انکار ہے۔ سب جس کے بندے اور محتاج ہوں، یعنی ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، ہم کسی اور کے بندے نہیں ہیں، ہم جمہوریت کے بندے نہیں ہیں، ہم بادشاہ کے بندے نہیں ہیں، معاشرے کے بندے نہیں ہیں، رسم و رواج کے بندے نہیں ہیں، پیروں اور مولویوں کے بندے نہیں ہیں، امیروں کے بندے نہیں ہیں، قائدین کے بندے نہیں ہیں۔ ان کی بندگی نہ کرو، ان کے اشاروں پر نہ دوڑو، ان کے لیے اپنے بیوی بچوں کو قربان مت کرو۔ یہ ایک ذات ہے جس کے ہم بندے ہیں، وہ ہے اللہ، اور کسی کو اس پر زور یا زبردستی کا یارہ نہ ہو۔ یہ کوئی نہیں ہے کہتے پیر صاحب ہماری منوا لیتے ہیں، کیسے منوا لیتے ہیں؟ اللہ کے اوپر کسی کا زور زبردستی نہیں ہے۔ یاد رکھیے سارے انبیاء کی یہی دعوت ہے، الحمدللہ والناس تک انبیاء کے واقعات، نیک لوگوں کے واقعات یہی بتاتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ کو پکارا اولاد کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، عیسیٰ علیہ السلام نے، ایوب علیہ السلام نے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کو پکارا اور اعلان کر دیا قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، ان کو کہو کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یہ ہے اللہ کے بندوں لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اور پھر محمد رسول اللہ کے اقرار کے معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جو خاتم النبیین نہیں مانتا ہے وہ رسالت کا انکاری ہے، جس طرح یہ قادیانیوں کا مسئلہ خالص یہ قرآن کے انکاری ہیں، کلمے کے انکاری ہیں، اور ان کو جو کافر مشرک نہ سمجھے وہ خود بھی کافر اور مشرک ہے۔ اقرار کے معنی یہ ہے کہ آخری رسول ہے، ان کے قول و عمل کے سامنے کسی کا قول و عمل ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ جب نبی علیہ السلام کی بات آ جائے تو پھر سب کی باتیں پیچھے چلی جائیں گی۔ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی چیز کی وضاحت کر دی یا اپنے نبی کے ذریعے کوئی وضاحت کر دی تو وہ بالکل وہی مانی جائے گی، اور جس چیز کو اللہ نے چھوڑ دیا اس کی وضاحت نہیں کی ہے، جس طرح دیکھیں آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کی تفصیل نہیں آئی ہے، بس جتنی بات ہے اللہ کا حکم ثابت ہے وہاں، اللہ کی مشیت، اللہ کا حکم وہاں ہے، اس کو اسی جگہ رہنے دیا جائے، اس کو دلیل نہ بنایا جائے۔ ان مزاروں کو سجدہ کرنے کے لیے یا نبیوں ولیوں کو سجدے ثابت کرنے کے اس واقعے کو دلیل نہ بنایا جائے، اس کی تفصیل نہیں بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کیوں اور کیسے ہوا، اس کی کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی، خالص اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور ایک جس طرح متشابہات سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی تفصیل اللہ نے نہیں بتائی ہے، جن کے معنی بالکل واضح نہ ہوں کہ اس کی نوعیت کیا تھی، کیفیت کیا تھی، کیوں اس طرح کا حکم دیا گیا اور ابلیس وہاں کیسے پہنچ گیا، یہ ساری
ساری چیزیں، بس جتنی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس کے آگے نہ بڑھیں، کریدیں نہ، اور اس کی تحقیق اور تعویل کے اندر یا اس کی تشریح کے اندر یا اتنی زیادہ اس کے اندر کھوج نہ لگائیں۔ جو اس طرح کریں گے ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی وہی تعبیر معتبر ٹھہرے گی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ یعنی آج کے مولویوں کی تفسیریں نہیں چلیں گی نبی علیہ السلام کی بات، جو کہہ دی نبی علیہ السلام نے بات، جس انداز سے جو چیز حدیث میں جس طرح آ گئی ہے، صحیح حدیث میں، خاص کر بخاری میں، مسلم میں، بخاری جو معیار بہت اونچا ہے، اسی معیار کے اندر جو دوسری حدیثیں ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو جو نبی علیہ السلام کی باتیں آ گئی ہیں، قرآن کی تفسیر میں آ گئی ہیں، ایمان عقائد کے حوالے سے آ گئی ہیں، بس وہ سند آخر ہے بھائی۔ اب جو ان کو نہیں مانتا ہے تو پھر وہ انکار حدیث کی طرف جائے گا، اور پھر یہ فتنے کے دروازے کھلیں گے۔ قیامت تک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبوں میں سند آخر، اور ہر قسم کی بدعت قابل رد ہے۔ بدعت نئی چیزیں جتنی یہ آج یہ تیجا، چافتہ، سالانہ اور اس طرح کی چیزیں، یہ بدعات کی بھرمار انہوں نے پیدا کر دی ہے۔ شرک بھی ان کے عقیدے کے اندر آ گیا، بدعات بھی آ گئیں۔ یہ ساری چیزیں قابل رد ہیں، اور جو بدعات کو فروغ دیتا ہے یہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ پھر اس عقیدہ کا مالک گناہ گار سے گناہ گار بندہ انجام کار جنت کی بادشاہی میں رہے گا، اس یعنی وہاں پہنچ کے رہے گا۔ یعنی اگر گناہ گار بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو بغیر سزا کے یا سزا دینے کے بعد آخر وہ جنت میں ضرور چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا سمجھنے والا، عالم الغیب سمجھنے والا، رکوع اور سجدے کے لائق سمجھنے والا، اور قانون سازی کرنے والے، یہ سارے کے سارے پیری مریدی کرنے والے، تعویذ گنڈا کرنے والے، یہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گے، چاہے وہ دن میں 1000 نمازیں پڑھنے والا، یعنی ہر روز نمازیں پڑھنے والا، نوافل پڑھنے والا، تہجد گزار، روزے دار، حج اور عمرہ کرنے والا، تبلیغیں کرنے والا، جو مرضی کرنے والا ہے، اگر اس کا عقیدہ خراب ہے تو اس کے بعد وہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا، اگرچہ وہ ہر روز تہجد ادا کرنے والا، صائم الدہر کہتے ہیں ہمیشہ روزہ رکھنے والا۔ اگر اس طرح کے بھی اعمال لے کے جاؤ گے اللہ کے بندو، اللہ کے پاس، اگر ایمان عقیدے کے اندر خرابی ہے تو پھر ہمیشہ کی آگ میں اتر جاؤ گے۔ اگر کسی مسلک سے تعلق ہے، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، کوئی بھی یہ جمہوریت، کسی چیز سے بھی اگر آپ کا تعلق ہے، پھر ہمیشہ اپنے ان قائدین کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، کوئی عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور اپنے ایمان عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں جو اللہ کا فیصلہ ہونے والا ہے انسانوں کے حق میں، وہ اسی ایمان اور عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔